ہماری اس کہانی کا ہیرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے وہ شخص جس کا نام عبداللہ بن حذیفہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں اربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی، لیکن اسلام نے عبداللہ بن حذیفہ کے لیے ان کے دو ہم عصر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم کسریٰ سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہوگی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان کاشتوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کا کوئی سابقہ نہیں پیش آیا تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاجوں سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس پر ان سابق عدوان کو تک کرنے، اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی ہو۔ یقیناً ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پہ روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا اور زندہ واپس آنا نیا جنم لینے کے۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے یہاں سفارت پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہاں بھیجیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام خوشی پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کو طلب کیا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے ہاں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت حذیفہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کی طرف راستے کے نصیب و فراز کو طے کرتے مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں نے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس خط کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کو تعزیروں اور عائش کا حکم دیا، اپنے تمام بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پہ ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی۔ ان کے خلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا۔ ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عظمت اسلام کی آتش جوالہ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے میں یہ خط آپ کے ہاتھ میں دوں، میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ نے کسریٰ کے قریب جا کے خط اس کے سپرد کیا۔ اس کے سیکرٹری نے خط کھول کے پڑھنا شروع کیا، خدا رحمان اور رحیم کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ ہی سنتے اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط کا آغاز ہی اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط چھینا اور اس کے پرزا کر دیا، میرا غلام مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار سے نکال باہر کیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے اور حضرت عبداللہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔
یا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطع کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کیسرا کا غصہ فروا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے اور اس کے آدمیوں نے بے طرح تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے عرب کے جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی مکمل روداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوری سرگزشت سن کر آپ نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کیسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ شخص کے پاس پہنچو جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو، انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں، میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازیان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم شاداں فرحاں مکہ پہنچے۔ انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشکن و مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ نے محمد کے در پہ آزاد ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا۔ ادھر دونوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ادھر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازیان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازیان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کے مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنی قیامگاہ پہ واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب تمہارے دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیروا کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ سنا تو ان کے چہرے پہ دہشت و حیرانی کے اثار ظاہر ہوئے۔ کوئی ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، پھر وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازیان کو لکھ دیں؟ ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو اور تمہاری قوم کو حکمران رہنے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے بازیان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اس کو دی۔ بازیان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں سوچوں گا مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیرواں کا خط بازیان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا، میں نے کیسرا کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا، ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو۔
بازیار نے خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کہانی تو تھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کسریٰ شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کی۔ رہی کسریٰ روم سے ان کی ملاقات کی کہانی، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، اور اس ملاقات کا بھی قصہ بہت دلچسپ ہے۔